بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل اور توفیق اور احسان سے نماز فجر کی سعادت حاصل ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالی یہ حاضری قبول و منظور فرمائے اور تادم حیات اپنے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے جھکتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا درس قرآن جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 105، 106 اور 107 ان آیاتوں میں متعلق ہے، جس کا مرکزی عنوان کہ کون سی مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے اور کون سی مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں، یہ قرآن میں بیان ہے۔ لوگوں نے چھپائے رکھا، حقیقت تو نہیں چھپ سکتی۔ یعنی آج کے درس کا عنوان مسجد ضرار کے متعلق، آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے، وہ بھی مسجد، پھر مسجد ضرار نقصان دہ، اور آج کا درس اس عنوان پر بھی، جیسے آج ہر بندہ کہتے مسجد سارے اللہ کا گھر جتنے جدہ دل کرے پڑھ لے، یہ نقطہ نظر قرآن کا بھی ہے یا نہیں؟ آیت کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں آپ سنیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے۔ رب العالمین اپنی عبادت سے اپنی رضا چاہتا ہے۔ تو سنیے، آیت نمبر 105 میں فرمایا گیا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ وہ جو منافقین اپنے ہیلے بہانے بنا کر نا غلط معذرتیں کر کے اپنے آپ کو بے گناہ سمجھ رہے تھے، مسلمانوں کے سامنے اطمینان اور حدیں دے رہے تھے قسمیں کھا کر، ہم بالکل پکے سچے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب انہیں کہہ دو اے عملو، تم اب اپنے اعمال کرتے رہو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ بھی دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے اور مومنین بھی دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے اندر اب کتنا اخلاص آیا ہے۔ کیا واقعتاً تم معذور تھے یا تمہارا عذر ہیلا بانا صرف من گھڑت تھا؟ اگر تم واقعتاً معذور تھے تو اب اپنے اعمال کی اصلاح کر لو گے، اخلاص پر اعمال کرو گے، ایمان والے یعنی صحابہ کرام کو بھی نظر آئے گا، حضور بھی دیکھیں گے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، تمہیں اپنے اعمال کرنے کی مہلت ہے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، کیونکہ تصنع کاری اور بناوٹ ایسا، یہ ایک نشہ اور ڈھونگ ہے، بڑے بڑے لوگوں کو دھوکے میں بندہ ڈال دیتا ہے۔ بندہ کئی دفعہ، اب مثال کے طور پر جن ججوں نے گستاخان رسول کو رہا کیا، ان سے پوچھے تو وہ کہتے کبھی زندگی میں ہماری تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹی، ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں۔ تمہارے عشق رسول کا تقاضا یہی تھا کہ 70 سال ملک پاکستان کو بنے، کسی گستاخ رسول کو کوئی سزائے موت نہیں ہوئی، قانون موجود ہے، گستاخیاں ثابت ہیں، وہ ایرے گہرے کسی نے ایسے ہی محلے میں کہہ دیا نہیں، باقاعدہ عدالتوں نے فیصلے کیے، کیس لگے، ججوں نے وہاں بحث مباحثے دلائل دیے گئے، لیکن آخر میں نتیجہ سب کو ملیا میٹ کرنے کے لیے جی ایک الزام تھا محلے میں، جس کا دل کرے کسی پہ الزام لگا دے، بھئی ہم اس کے تو قائل ہی نہیں ہے، کسی کو کون ہمت دے، کیوں الزام لگائے کسی پر ایسے گستاخی کا جھوٹا، لیکن تم اس کا کیا علاج ہو؟ اب وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی عاشق رسول، تو اللہ رب العزت نے اگلے جملے میں فرمایا تم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ان قریب تم لٹائے جاؤ گے ایسی بارگاہ کی طرف جو ہر پوشیدہ کو بھی جاننے والی ہے اور ہر ظاہر کو بھی جاننے والی ہے۔
اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور وہ کیا کرے گا؟ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر رب تمہیں بتائے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتوت کرتے رہے. کہ ہاں کہاں تم بظاہر تمہارا عمل ٹھیک ہوتا لیکن اندر کہاں پہ تم منافقت کر رہے ہوتے. اللہ رب العزت جانتا ہے کل قیامت کے دن تمہارے اعمال کھول کر رکھ دے گا کہ یہ تمہارا عمل، اس میں تمہارا کیا مطلب. آیت نمبر 106، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، کچھ وہ توبہ کرنے والوں میں سے وہ بھی ہیں جن کی توبہ کی قبولیت کو مؤخر کر دیا گیا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے. اما یعذبہم، یا تو اللہ انہیں عذاب دے گا، وہ اما یتوب علیہم، یا اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. آپ غزوہ تبوک کے پس منظر میں رہیے، 80 سے زائد تعداد پکے ٹھکے منافقوں کی تھی جو باقاعدہ سازش کے تحت نہ گئے، اور 10 صحابہ کرام علیہ رضوان بھی نہ جا سکے، جن میں سے 7 نے اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے مسجد نبی شریف کے ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم اپنے اس جرم کا اعتراف کرتے ہیں، ہمیں مدینے میں نہیں رہنا چاہیے تھا، جب حضور نے فرما دیا جہاد کے لیے نکلو ہمیں جانا چاہیے تھا، اس سے ہم سے غلطی ہوئی، اپنی خطا تسلیم کی اور پھر اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا. ان کی توبہ قبول ہوگی. پچھلی آیاتوں میں کل کے درس میں ان کا ذکر ہو گیا. 3 صحابہ کرام علیہ رضوان وہ اپنے آپ کو ستونوں سے تو نہ باندھ سکے، لیکن وہ اپنے اس پیچھے رہ جانے پر پچھتاوے پہ تھے، پشیمان تھے اور پریشان تھے، غمگین تھے. ان کی توبہ کا ذکر اسی صورت میں اگلے رکوع میں آ رہا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ، اور ان کا پھر تذکرہ بھی ہم اسی آیت کے تحت ہی کریں گے. اگلی آیت، اس آیت میں ان کی توبہ کی قبولیت کے معاملے کو اللہ کے حکم سے مؤخر کر دینا ذکر کر دیا گیا ہے، یعنی مؤخر کر دیا گیا ہے، توبہ اللہ ان کی قبول فرمائے گا اور ان کی بھی توبہ قبول ہوگی. اور جب بندے کی گناہ کوئی بھی ہوتا ہے، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے، حدیث پاک ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا سچی توبہ کرنے ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یہ عام مومنین کے لیے اللہ کی رحمت کی خیرات ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو کہ ایک پند و نصیحت کے لیے جن سے معاملات ہوئے تاکہ امت کے لیے مشعل راہ ہو، جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، باقاعدہ آیاتیں نازل ہوئی. تو اب 1400 سال بعد کون محقق بن کر کھڑا ہو کر صحابہ کرام علیہ رضوان کے کردار پر انگلیاں اٹھائے اور ان کی جناب کردار کشی کرے؟ کیسے اسلام اجازت دے گا؟ اور وہ ہستیاں پاک صحابہ کرام علیہ رضوان جن کے راضی ہونے کی اللہ ان پر راضی ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہے، قرآن گواہیاں دے رہا ہے. اگلی آیت، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی، وہ مسجد بنائی جو نقصان دہ ہے. بھی مسجد تو عبادت کے لیے ہوتی ہے، اللہ کا گھر، لیکن قرآن کہہ رہا ہے، رب فرما رہا ہے، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ضرارا، نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، وَكُفْرًا، اور کفر کا گھر ہے مسجد. قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بنایا مسجد کو کفر کا گھر، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے درمیان، ایمان والوں کے درمیان دراریں ڈالنے کے لیے، تفریق ڈالنے کے لیے، یعنی ایک مسجد کی جماعت کو تقسیم کرنے کے لیے، کسی مسجد کو ویران کرنے کے لیے. اور چوتھی صفت کیا ذکر کی؟ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اس شخص کو وہاں مورچہ بنانے کے لیے انہوں نے مسجد مہیا کی جو اس سے پہلے اللہ کی بھی مخالفت کرتا ہے اور اس کے رسول کی بھی مخالفت کرتا ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے اور اس کے رسول کا بھی دشمن ہے. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا، ظاہر بظاہر وہ مسجد بنا رہے تھے. اللہ فرماتا ہے
اگر تم ان سے پوچھو کہ یہ تم کفر کا گڑھ کیوں بنا رہے ہو، مسلمانوں کی جماعتوں کو تقسیم کرنے کے لیے کیوں یہ حرکت کر رہے ہو، تو قسمیں اٹھا اٹھا کر کہیں گے ان اردنا الا الحسنہ، نہیں سادہ تو ارادہ خیر ہے، بس ہم تو چاہتے ہیں غریب کمزور بوڑھے لوگ یہاں نماز پڑھیں گے، ہم تو یہ سہولت فراہم کرنے کے لیے، ہمارا ارادہ صرف اور صرف بھلائی اور نیکی ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافق جو بظاہر مسجد کا نام دے کر مقاصد ان کے باطل ہیں، اسلام کو ختم کرنے کے ان کے ارادے ہیں اور مسلمانوں کے اندر تفریق ڈالنے کے ہیں، فرمایا اللہ گواہی دیتا ہے بے شک یہ جھوٹے ہیں، ضرور بھی ضرور یہ جھوٹے ہیں۔ اب یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کیا فرمایا، لا تکن فیہ ابدا، اے میرے حبیب اس مسجد میں کبھی نہ جانا، نماز نہ پڑھنا، نہ قیام کرنا۔ تو اس سے معلوم ہو گیا ہر مسجد میں نماز نہیں ہوتی، قرآن کہہ رہا ہے اگر ہر مسجد میں نماز ہوتی، اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ اس وقت جنہوں نے مسجد کا نام دے کر مسجد بنائی، آگے اب آئیے شان نزول پس منظر کیا ہے۔ ابو عامر نامی شخص دور جاہلیت میں یہ بناوٹی صوفی راہب بن گیا۔ پہلے راہب جتنے بھی تھے عیسائیوں کے اندر پہلی کتابوں کے عالم ہونے کے ناطے وہ یہ بات جانتے تھے کہ حضور خاتم النبیین اللہ کے سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ان کا ایمان تھا، لیکن یہ دور جاہلیت میں بناوٹی راہب بنا، یہ مدینے میں رہتا تھا۔ امام الانبیاء علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے تو اس نے نا اپنا محاذ الگ کھول دیا، اندرون کھاتے لوگوں کو ورگلاتا، کبھی کہتا کہ یہ صحیح دین نہیں لائے، میں جو باتیں کرتا ہوں وہ سچی ہیں۔ ایک دن اس کا ٹکراؤ خود حضور علیہ السلام سے ہو گیا، حضور کے آمنے سامنے، کیونکہ منافق کو چین نہیں آتا، وہ جب تک اپنا بغض عداوت ظاہر نہ کرے اس کو اپنے علم پر بھی گھمنڈ ہوتا ہے، حالانکہ رب کی تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے، رب ایسے ہی ذلیل کرتا ہے پھر وہ کسی کام کا بھی نہیں رہتا، منافق کو ڈرتے رہنا۔ اب وہ منافق تھا تو اس سے ایک دن نہ دیکھا بھرا مجمع حضور جلوہ گر ہے، تو اپنی طرف سے بھی میں ان کے سامنے معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو لاجواب کروں گا، میری بلے بلے ہو جائے گی، میں زیادہ پڑھا لکھا تو میری جماعت بڑھ جائے گی۔ حضور کے سامنے آ گیا، کہنے لگا آپ کون سا دین لائے؟ حضور سے سوال کر رہے ہیں، حضور کے دین کے ہر طرف ہر جہت ڈنکے بج رہے ہیں کہ حضور دین اسلام لے کر آگے، آج حضور خاتم النبیین مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت سیکھ، لیکن اس کو پتہ ہونے کے بعد پوچھنے لگا کہ آپ کون سا دین لائے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دین حنیفیہ، ملت حنیفیہ لایا ہوں، جناب ابراہیم علیہ السلام کا دین، اور جو کہ ہر باطل سے جدا ہے، دین اسلام اسے ہی کہا جاتا ہے، دین اسلام کا نام ہے یہ دین حنیفیہ، ملت حنیفیہ، ہر باطل سے الگ تھلگ۔ کہنے لگا نہیں آپ ملت حنیفیہ نہیں لائے، میں پڑھا ہوا ہوں، آپ نے دین کے اندر کچھ اور ملا لیا ہے، یہ اس کے لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں نئے نئے فرقے گھڑتے ہیں، بد مذہب بنتے ہیں، الٹا اہل سنت مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں انہوں نے دین میں اور چیزیں ملا دی ہیں، اور چیزیں ایڈ کر دی۔ حق اور باطل اگر نہیں بیان کرنا تو قرآن مجید نازل کیوں ہوگا؟ قرآن مجید کا اسلوب سمجھا جائے، قرآن رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، تو باطل فرقوں کی کلا کما کرتا ہے، ان کو بطلان بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اپنا دامن داغدار نہ ہونے دے، بطلان سے، باطل فرقوں سے بچیں، باطل گروپوں سے بچیں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں۔ ہم دنیا کی دولتوں کی حفاظت کے لیے کتنے ترلے کرتے ہیں، لیکن ایمان جیسی دولت کے لیے ہر ایک کے سامنے بچھا دیتے ہیں، جو مرضی لوٹ کر لے جائے۔ حالانکہ یاد رکھے دنیا کی دولت لوٹی ہوئی اس کا ازالہ ہو سکتا ہے، ایمان کی لوٹ جائے اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، بلکہ بندے کی وہ ہمیشہ والی زندگی یہ تو چند سالوں کی ہے، مر کر پتہ نہیں کتنے ہزار سال لوگ قبروں میں پڑے ہیں، پھر پتہ نہیں کب اعلان ہوگا یقینی، لیکن جانتا وہ ہے کب ہوگا، پھر اس کے بعد پھر عالم برزخ، عالم محشر، پھر اس کے بعد
جس زندگی کے بعد موت ہی نہیں ہے، فیصلہ ہو جانا ہے قبر، جنتی ہونے کا، دوزخی ہونے کا، اس کا سودا بندہ ایسے ہی کر دیتا ہے، کہتا ہے کوئی فکر ہی نہیں۔ اب اس آیت کی روشنی میں شان ابو عامر فاسق یہ نامی شخص حضور کی بارگاہ میں اس طرح لب کشائی کر رہا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا دین حنیف لے آیا ہوں، ہر باطل سے جدا ہے، تو غلط بات کر رہے۔ کہنے لگا اگر آپ اور میں ہم میں سے جو جھوٹا ہو وہ بے بیابان میں بے ساز و سامان تنہائی میں برباد اور ہلاک ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر بہادر فرمایا آمین۔ حضور نے دعا کے جملے آمین کہہ دیا، دعا اس نے کہی اور حضور نے آمین فرمایا۔ تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد بھی۔ آپ خود اگر یہاں دنیا میں کسی کا دل توڑے تو آپ کہتے ہیں کہ اگر اس نے بد دعا نکالی تو اللہ ناراض ہو جائے گا بھی۔ جن کاموں سے حضور نے روکا ہے اگر امت ان کاموں کو کرے حضور ناراض نہیں ہوں گے، اور جب حضور ناراض ہو جائیں گے اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ آج امت کے دل سے یہ خوف ہے ہی نہیں، امتی جو مرضی کرتا رہے، کہتے رہے حضور ناراض ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یار یہ بندہ ناراض نہ ہو۔ بندے کو راضی کرنے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے، ہم پیدا ہوئے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب فرماتا ہے میں نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے، میری معرفت حاصل کرے اور میری رضا حاصل کرے۔ اب ابو عامر فاسق نامی اپنے طرف سے یہ جملے کہہ کر اپنی سازشوں میں لگا رہا اور یہ زمانہ چلتا رہا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اس نے جب دیکھنا حضور نے آمین کہہ دیا، وہاں سے محفل سے نکلتے ہوئے یہ جملے کہہ کر گیا اب میرا اور آپ کا مقابلہ رہے گا۔ اے محمد آپ کے مقابلے میں جو قوم جس علاقے کے لوگ جنگ کے لیے آئیں گے، غزوہ احد کے موقع پر اس نے کہا مجھے ان کے ساتھ پاؤ گے اور اپنے مخالف پاؤ گے۔ یہ اس نے حضور علیہ السلام کے سامنے جسارت کی اتنا بڑی۔ اب چلتا رہا، غزوہ حنین کے موقع پر قبیلہ حوازن ان کی مدد کے لیے وہاں مکہ میں پہنچا، اور پھر بھی جب وہ شکست فاس سے دوچار ہوئے اللہ نے حضور کو فتح عطا فرمائی۔ اب مایوس ہو کرنا یہ دم چھپا کر ملک شام بھاگ گیا، لیکن چیرڑے چھوڑے ہوئے تھے، اپنی جڑیں گاڑ چکا تھا، ان سے رابطے میں تھا اور کہہ رہا تھا اب میں شاہ روم کے پاس جا رہا ہوں، وہاں سے فوج لے کر آؤں گا لشکر، اور میں ادھر اس لیے گیا ہوں تم میرے لیے نا مسجد بناؤ مدینے میں آ کر وہاں نمازیں پڑھاؤں گا، میں وہاں کر درس و تدریس دوں گا، اور پھر میں محمد الرسول اللہ کے مقابلے وہاں شاہ روم سے فوج لے کر آؤں گا، میں حضور کو اور حضور کے صحابہ کو معاذ اللہ مدینے سے نکال دیں گے، پھر ہمارا ہی دورہ ہوگا۔ یہ اس کی چال اور اس کی۔ اب پھر کیا ہوا، حضور نبی کریم علیہ السلام غزوہ تبوک کا اعلان کر چکے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، حضور فرما رہے ہیں اس جنگ سے پیچھے کوئی نہ رہے، رب کو بھی ناراض کرے گا، میں محمد الرسول اللہ کو بھی ناراض کرے گا۔ اب تیاریاں ہو رہی ہیں جہاد کی۔ اس کی جماعت کے لوگ وہ منافق تھے، چونکہ بظاہر کلمہ پڑھتے تھے حقیقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے انہی دنوں میں مسجد قباء کے قریب ایک مسجد تعمیر کی، اور مسجد تعمیر راتوں رات کی۔ اہل سنت کی مسجد دیکھیں سبحان اللہ کتنے عرصے سے بن رہی ہے، کھول کر بڑے، کوئی پس پردہ نہیں، ایسا نہیں آپ کے ارد گرد کے آپ نے کئی گھر ہوتے ہیں، پھر کنگریاں لگتی ہیں، چھوٹی چھوٹی میناریاں رکھی جاتی ہیں، پھر سپیکر لگ جاتے ہیں، پھر جناب بڑی مسجد بن گئی ہے دھوکے فرار سے۔ تو آج آپ خود قرآن سے سیکھیں، ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی اپنی نمازیں ضائع کر رہا ہے میرا اس میں کیا قصور، لیکن میری ذمہ داری ہے قرآن مجید نے جو بیان کیا اس کو حق کا بیان کیا جائے۔ ہم اہل سنت ان مسئلوں کو قرآن و حدیث کی ترجمانی میں کسی مداحنت کا شکار نہیں ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے اپنا فریضہ سمجھتے ہیں اور اپنا ایمان بچانے کے لیے جو ضروری بات سمجھتے ہیں۔ تو کتنے ہی لوگ فرار سے دھوکے سے ضبط شدہ، اگر اللہ کا گھر بنانا ہے تو پھر چھپ کر بنانے کی کیا ضرورت ہے، پھر دھوکہ فرار وہاں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب انہوں نے راتوں رات مسجد بنائی،
پھر حضور غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں، ان کا وفد چونکہ کلمہ تو یہ پڑھتے تھے، مدینے میں آتے تھے، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، مسجد قباء کے قریب مسجد بنا کر آ کر نا حضور علیہ السلام غزوے کی طرف جا رہے ہیں، غزوہ تبوک کی طرف، یہ راستے میں کھڑے ہو کر جناب تسبیح ہاتھ میں، منظر یہی ہوگا نا ان کا، یہ نماز کا گھمنڈ ان کو فکر تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، ہم نے نا ایک مسجد بنائی ہے، تو آپ برائے مہربانی آپ ایک مرتبہ تشریف لے چلے، ایک نماز پڑھے، برکت کی دعا کریں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم دھوکہ دیں گے لوگوں کو کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں حضور بھی آئے ہیں اور نماز پڑھی ہے اور لوگ آ جائیں گے۔ اب ہوا کیا، اب حضور کی بارگاہ میں جب وہ آ کر یہ کہتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا ہوگا نبی مسجد قباء تو قریب موجود ہے، تم نے یہ کیوں کری؟ وہ جی کمزور لوگ بوڑھے لوگ نہیں آ سکتے، ہم نے ان کی سہولت کے لیے بنائی، اور مقصد جیسے قرآن نے کہا جب بھی پوچھو گے تو وہ کہیں گے ہمارا تو ارادہ بھلا ہی ہے، جس طرح آج لوگ کہتے ہیں میرا تو دل کرتا ہے، ایسے فرا دیا لوگوں کا، کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے ہر گلی میں مسجد ہو، بھئی خدا کے بندے مسجد تو پل پل ایمان کے حراوت والے بنا دی، لیکن اب آپ کون کرے؟ جو مرکزی مساجد ہوتی ہیں ان کو باوت رکھنا چاہیے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام زبان رسالت سے کیا جملے فرمایا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، واپسی پر بھی تب اس میں مسجد میں آؤں گا اگر اللہ نے چاہا، اللہ کا حکم ہوا۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کا منصب کہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، وہی کرتے جو حکم خدا ہوتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے جب واپس آنے لگے، ایک جگہ قیام فرمایا، اس ٹیم کو پتہ چلا اور وہ جملہ یاد تھا بھی، حضور نے فرمایا واپسی پہ آؤں گا اگر اللہ نے حکم دیا تو میں ضرور آؤں گا۔ تو اب وہ پورا وفد وہاں پہ پہنچا جو غزوہ تبوک میں نہ جا سکے، اب اس مقصد کے لیے وہاں حضور کے پاس پہنچے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم مسجد تعمیر کر چکے ہیں، آپ تشریف لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا وہ جماعت جنہوں نے مسجد، اچھا انہوں نے بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے حبیب انہوں نے مسجد نہیں بنائی، انہوں نے اس کو آر بنا کر سارے منافقین کو جمع کر کے یہ آپ کے خلاف منصوبے کرتے رہے، اور یہ اسلام کے خلاف منصوبے بناتے رہے، اور یہ انہوں نے سازش کر کے مورچہ بنایا اس شخص کے لیے، ابو عامر فاسق کے لیے، کہ وہ آئے گا یہاں آ کر ڈیرا لگائے گا، پھر ہم اسلام کے خلاف جنگ کریں گے اور مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب انہوں نے جب آپ نے ان کو کہنا ہے تمہارے یہ ارادے ہیں، انہوں نے کہنا ہے قسم بخدا ہمارا کوئی ارادہ اور نہیں ہے، صرف بھلائی کا ارادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں، لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں کبھی بھی نہ جائیے گا۔ مزید آگے مسجد قباء کی فضیلت ہے، اس کا ذکر ہم کل کریں گے۔ اس سے آیت سے سبق ملا کہ ہر مسجد مسجد نہیں ہوتی، ہمیں غور کرنا ہوگا، بالخصوص پاک وطن عزیز پاکستان کے اندر یہ جو طوفان ہے فرقہ واریت کا، ہر بندہ پریشان ہے اور علماء کو سننے کو تیار نہیں ہے۔ حق بات بتا رہا ہوں دوستان گرامی، ہم پر یہ فرقے گروہ مسلط کیے گئے، ہمارے ہی لوگ خود ان کو جگہ دے رہے ہوتے ہیں، خود ان کو جناب پال رہے ہوتے ہیں، جب وہ مرکز بن جاتا ہے بچے پڑھانے ڈال دیتے ہیں، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے ایک گھر کے اندر جناب بیٹی کا فرقہ اور ہے، بہو کا اور ہے، ماں کا اور ہے، باپ کا اور ہے، اور یہ طوفان کیوں نہ کھڑا ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنی آنکھیں کھول کر رکھنی چاہیے۔ اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ نے ہمیں ایسا پاک و صاف ستھرا عقیدہ دیا کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کے معاملہ ہو، اہل بیت اطہار کا معاملہ ہو، خود حضور علیہ السلام کی ذات مقدس کا معاملہ ہو، جن لوگوں نے بظاہر مسجد بنائی ہے لیکن وہاں حضور کے عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں، بات منافقوں کی ہوتی ہے، ان کی مذمت نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں اگر حضور کچھ کر سکتے ہوتے تو فلاں منافق کو حضور کلمہ نہ پڑھا دیتے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ان کی لوگوں کی باتیں کہ بات یہ منافق اس درجے کا تھا ہی نہیں، قابل ہی نہیں تھا کہ اللہ اسے ایمان کی دولت دیتا، حضور کی باتیں انہیں سمجھ آتی، لیکن وہ بجائے حضور علیہ السلام کی تحفظ کی
وہ ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ایسی تمام خرافات سے، پریشانیوں سے ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی